اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. رحمتوں کے اس مبارک مہینے میں امت مسلمہ سے خیر خواہی کے نام، امت مسلمہ جو ہم سب کے دل کا ٹکڑا ہے، مجھے لگا کہ میں آپ کو ایک بہت اہم بلکہ اہم ترین بلکہ بے حد اہم ترین پیغام اپنے محسوسات کے ساتھ پہنچاؤں. اس پیغام کو آج اپنے احساسات کے ساتھ آواز کے ذریعے پہنچانے کی یہ ایک حقیر کوشش ہے. سب سے پہلے جان لیجئے وہ عظیم پیغام کیا ہے. اس عظیم پیغام کا ترجمہ زمانے کی قسم انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس اہم ترین پیغام کو جب دل کی آنکھوں اور کانوں کے ساتھ پڑھا جائے، سنا جائے، سمجھا جائے، یہ پیغام قرآن کی آیات کی صورت میں جو ہم سب تک پہنچا ہے، تو پھر اس کی وضاحت کچھ یوں ہمیں ملنی چاہیے جو برف کی طرح گھلتی عمر نے ہمیں سکھائی، بلٹ ٹرین کی طرح تیزی سے گزرتے بیش قیمت وقت نے، اور اسے اپنے جیسے انسانوں کو گواتے دیکھ کر ہم سمجھے ہیں. وہ وضاحت یہی تو ہے کہ وقت ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسلتا جاتا ہے. ٹائم از رننگ آؤٹ. بقول شاعر، کوئی تدبیر کرو وقت کو روکو یارو، صبح دیکھی ہی نہیں شام ہوئی جاتی ہے. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سورہ میں پورا ایک جہان آباد ہے. اس جہان کے مختلف ادوار کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہوئی، اور ان ادوار میں آج کا دور بھی شامل ہے اور آنے والا دور بھی. پھر یہ کہ ہر دور کے انسانوں کو روز آخرت یا فائزون مفلحون کا سٹیٹس نصیب ہوگا یا خاسرون کا. لیکن اس نصیب کو بنانے کا پورا اختیار اللہ نے ہر انسان کو دے دیا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. تو پھر سوال یہ ہے کہ کرنے کا کام کیا ٹھہرا؟ جواب، بندگی. بندگی زندگی میں 4 مراحل سے پہم گزرتی رہے تو سمجھ لینا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ، اور نہ گزری تو سمجھ جانا چاہیے زندگی بے بندگی شرمندگی.
بندگی کے وہ 4 مراحل کون سے ہیں؟ یہ بہت اہم حقیقت ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان لانا اور سدا اس کی یا درجہ اور معیار کی فکر میں لگے رہنا، کوالٹی اینڈ کوانٹٹی جسے ہم کہتے ہیں، اس کی آبیاری کرتے رہنا۔ آبیاری کیسے ہوگی؟ یہ بھی اہم سوال ہے، اور اس کا جواب ہے اعمال صالحہ سے۔ کیسے اعمال صالحہ سے؟ جواب یہ ہے قرآن کو اپنا امام بنا لو، یہ ہمیں اعمال صالحہ کا پورا نصاب بتاتا ہے۔ بلکہ قرآن نے ہی پکارا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، بلکہ ساتھ یہ بھی بشارت دے دی ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اے نبی، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا، وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اب ممکن ہے کہ ذہن میں یہ آئے کہ یہاں نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں چھیڑ دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات زندگی میں چھڑ نہ جائے، بات بنتی نہیں۔ وجہ: امت محمدیہ کو نبی کی پیروی کرنے کو کہا گیا ہے نا، تو پیروی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بارہا اس کا جواب تاریخ میں ریکارڈ کروایا، اور وہ یہ تھا کہ حق پر شعوری طور پر ایمان لانا، عمل صالح اختیار کرنا، اور اسی حق بات کی طرف پورے ذوق و شوق کے ساتھ اس دنیا میں بسنے والے اپنے ہم اثر انسانوں کو بلانا، حق انداز میں، حق احسن انداز میں متعارف کروانا، اس کی دعوت دینا۔ سچ تو یہ ہے کہ کتنا آسان کر دیا ہے نا ان عظیم انسانوں نے ہمارے لیے وتواصوا بالحق کو سمجھنا، وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر۔ اچھا، ممکن ہے کہ ذہن میں آئے کہ صحابہ کرام کا صبر، بلکہ ان کے صبر جمیل کے تو زمین اور آسمان بھی گواہ ہیں، تو پھر کیا یہ صبر ہمارے لیے بھی اہم ہوا؟ بالکل۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ سورہ العصر کی روشنی میں یہ سمجھ آتی ہے کہ مومنین کو آپس میں وتواصوا بالصبر کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، کیونکہ یہ چیز اسلام پر چلنے اور ثابت قدم رہنے والے گروہ کے لیے وٹامنز یا انرجی ڈرنک کا درجہ رکھتی ہے۔ سو عزیز امت مسلمہ، یہ جو برف کی طرح گھلتی عمر ہے نا، اس میں وقت کی قدر کرنا تاکہ ہم خسارے سے بچ جائیں اور فائزون مفلحون میں شامل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا۔ السلام علیکم، آج ہم بنا رہے ہیں ٹورٹیلا ناچوز۔ اس کے لیے ایک روٹی لے کے اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے اور 5 منٹ کے لیے بیک کرنا رکھ دیا ہے تاکہ یہ کرسپی بن جائے۔ یہ جس وقت ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم اس پہ ٹاپنگ کریں گے۔ یہ چیڈر چیز کرش کر کے رکھی ہے، گریٹ کر کے، اور ٹاپنگ کے لیے میں نے اپنے پاس ایک پیاز باریک کاٹ کے، اولیوز، اس کے اندر سلاد، راکٹ سیلڈ تھا میرے پاس، وہ تھوڑا سا کاٹا ہے، اور ساتھ میں آدھی ٹی سپون پسا ہوا ادرک اور آدھی ٹی سپون پسا ہوا لہسن، یہ میں نے اس میں مکس کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ مسالے بھی اس میں مکس کرتی ہوں جس کا آپ کو بتاتی ہوں۔ مسالوں میں اس کے اندر تھوڑی سی لال مرچ، موٹی کٹی لال مرچ، تھوڑی سی ہلدی، زیرہ پاؤڈر، زیرہ یعنی ثابت زیرہ، دھنیا،
اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کو مسالہ پسند ہو وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں ہمارے ٹورٹیلاز جو ہیں وہ بیک ہو گئے ہیں، یعنی روٹی بیک ہو گئی ہے۔ اس کے اوپر اب ہم جو شریڈڈ چیز ہے وہ ڈالیں گے اور مسالے ڈالیں گے۔ پہلی لیئر چیز کی لگا دی، اس کے بعد اس کے اوپر ڈفرینٹ جو ٹاپنگ ہے اس کی لیئر لگاتے ہیں۔ یہ دیکھیں اس کے اوپر ساری ٹاپنگز ڈال دیں، اور یہ جو پنک آپ کو نظر آ رہی ہے یہ میرے پاس ایک ویجیٹیبل ساسیج کی کریم پڑی ہوئی تھی، وہ میں نے اس کے اوپر مختلف جگہوں پہ ڈال دی، اور اس کو اب ہم 10 منٹ تک بیک کریں گے، یا اتنے تک جب ہماری چیز جو ہے پنیر وہ اچھی طرح میلٹ ہو جائے، اور اس کے بعد اس کو نکال کے ڈفرینٹ چٹنیز کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سوس بنانے کے لیے ہم نے جو چیزیں مکس کی ہیں اس میں ہیں 2 باریک کٹی گرین چلیز، تھوڑا سا سویا سوس، کچھ قطرے سرکہ، مایونیز اباؤٹ 1 ٹیبل اسپون، ریڈ چٹنی کہہ لیں یا جنجر گارلک سوس کہہ لیں، وہ 1 ٹیبل اسپون، اور 1 ٹیبل اسپون ہمارے پاس گرین چلی کی چٹنی ہے۔ یہ سارے ہم مکس کر دیں گے، اور پھر جب ہمارے ٹورٹیلاز بیک ہو جائیں گے تو اس کے اوپر ہم یہ اسپرنکل کر کے یا اسپریڈ کر کے یا اس کے ساتھ ڈپ کے طور پہ بھی، اس کو ڈپ کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی ہمارے ٹورٹیلاز ٹاپنگ کے ساتھ بیک ہو گئے ہیں۔ اب اس کے اوپر ہم سوس اسپریڈ کر کے اور آگے سرو کریں گے۔ یہ رہا ہمارا فائنل پروڈکٹ، اور اس کو اب ہم انجوائے کرتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ یہ بتاتی چلوں کہ اس میں ساری چیزیں آپشنل ہیں، آپ کے پاس کوئی سی ٹاپنگ ہے آپ وہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی سی چٹنیاں ہیں، صرف کیچپ ہے تو اس میں بھی آپ سرکہ اور مسالے اور ہری مرچیں کاٹ کے ڈال کے بنا سکتے ہیں۔ یعنی کبھی بھی یہ نہیں سوچیے گا کہ چونکہ میرے گھر میں یہ فلاں چیز نہیں ہے تو میں یہ ڈش نہیں بنا سکتی۔ یہ بہت زیادہ آپشنز دیتی ہے یہ ڈش، اور آپ آرام سے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ملیں گے ایک اور ریسیپی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا